نئے سال کے پہلے دن اہم آئینی پیش رفت، وفاقی کابینہ نے آرمی ایکٹ میں ترمیمی بل کا مسودہ منظور کر لیا۔ آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف کے ریٹائرمنٹ کی عمر 64 سال ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا غیر معمولی اجلاس، آرمی چیف سمیت تینوں سروسز چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے طریقہ کار کی منظوری۔ سروسز چیف کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی تجویز، وزیر اعظم کے ایڈوائز پر صدر مملکت منظوری دیں گے۔ ترمیمی ایکٹ کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ حکومت کا اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ، وزیر دفاع پرویز خٹک کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ اگر ہم نے اپنے معاملات درست نہ کیے، اگر ہم آپس میں دست و گریباں رہے تو یہ معاملہ تو مستقبل ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک منیمم کامن ایجنڈا بنا لیں، ایجنڈے میں آپ الیکشن کمیشن کو رکھ لیں، احتساب کا نظام پر آپ بات کر لیں۔ الیکشن کمیشن، احتساب، عدلیہ اور فوج کے معاملے پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ معاملات درست نہ کیے تو مسائل ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اب ہم موقع ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ حکومت اور اپوزیشن کو متفقہ معاملات میں مشترکہ ایجنڈا بنانا چاہیے۔ اتفاق رائے نہیں ہوگا تو جو بدقسمت حکومت پر سینیٹر فیصل جاوید کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ 2019 ہمارا مشکل سال تھا، قوموں کی زندگیوں میں مشکل سال آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 2020 یہ ہے پاکستان میں وہ سال جب ملک اوپر کی طرف ہٹ جائے۔ حکومت نے درست حکمت عملی سے معیشت کو سنبھال لیا، 2020 میں ملک اوپر جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا 2019 مشکل سال تھا، عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم نے بتایا وہ ہمیشہ سے خوش امید ہیں۔ کرکٹ گراؤنڈ میں قدم رکھتے تھے تو سمجھتے تھے میچ جیت جائیں گے، مگر کبھی کبھی بہت مار پڑتی تھی۔ کرکٹ کے دیوانوں ہو جاؤ تیار، آ رہا ہے ایکشن کا شاہکار۔ پی ایس ایل کے سب سے جاندار سیزن کے شیڈیول کا اعلان، سارے میچز پاکستان میں ہوں گے۔ افتتاحی تقریب 20 فروری کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں سجے گی۔ فائنل 22 مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پہلا میچ دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوگا۔ 34 میں سے 14 میچ لاہور، 9 کراچی، 8 راولپنڈی اور 3 ملتان میں ہوں گے۔ احسان مانی کہتے ہیں کہ پی ایس ایل کا پاکستان میں مکمل انعقاد بورڈ کی کامیابی ہے۔ ایونٹ کے لیے ٹکٹ کی فروخت کا آغاز 20 جنوری سے ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم کے باہر کاؤنٹ ڈاؤن کلاک نصب۔ جتنے لاہور کو دیے گے، بیسیکلی کراچی سب سے بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ گراؤنڈ پہ میچز نہیں ہونے چاہیے تھے۔ یہاں کے لوگوں کو مایوس نہیں کر رہے، جتنے بھی کراچی کنگز کے میچ تھے وہ ہمارے ہوم گراؤنڈ میں ہونے چاہیے تھے۔ کشمیری 150 روز سے کرفیو اور لاک ڈاؤن کے عذاب میں مبتلا ہے۔ 34 میچ 4 وینیو، مگر ہوم گراؤنڈ کا سب سے بڑا فائدہ لاہور کو کیوں؟ قلندر اپنے 8 میچ لاہور میں کھیلیں گے۔ سب سے بڑے شہر کی بڑی ٹیم کراچی کنگز ہوم گراؤنڈ پر صرف 5 میچز کھیلے گی۔ کوئٹہ پشاور کے شائقین کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر اسٹارز کو دیکھنے سے محروم کیوں کیا گیا؟ اور اسٹار اداس ہیں۔ اگر ان کے پاس وہ اختیارات ہوتے جو پاکستان کے آئین کے مطابق ان کے پاس ہونے چاہیے، آئین کی خلاف ورزی ہے جو سندھ کا اس وقت لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے، دونوں بات جو ہے وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ ترقی جب ہوگی تو وہ واقعی میں تبدیلی ہوگی، بالکل دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میئر کراچی با اختیار ہوتے تو زیادہ تیزی سے کام ہوتا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں اپوزیشن ٹھیک کہتی ہے، 2020 تبدیلی کا سال ہے، ملک میں ترقی ہوگی تو یہ ان کے لیے واقعی تبدیلی ہوگی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ترقیاتی منصوبوں پر وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطے کریں گے۔ عثمان بلدار کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی
پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات میں یقین دہانی، کہا تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اور ہمارا اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر فیصل واڈا اور رکن قومی اسمبلی مونس الہی کی ملاقات، وزیر آبی وسائل جلد پنجاب کا دورہ کریں گے۔ نئے سال میں بھی مسائل پرانے، گیس بحران برقرار، کوئٹہ اور لاہور میں کھانا پکانا دشوار، کراچی کے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر کم، سندھ میں سی این جی اسٹیشن مزید 24 گھنٹے بند رہیں گے۔ سردی تو ہے لیکن کیا کریں، پڑھائی بھی تو کرنی ہے ساتھ کے آگے بڑھانے کی، لیکن ہوئی نہیں آگے۔ سردی مزید بڑھتی جا رہی ہے، کم سے کم 10 دن اور ان کو چاہیے کہ پڑھائیں۔ بہت سردی ہو رہی۔ کراچی میں کڑاکے کی سردی، سائبیریا کی ہواؤں نے شہریوں کے دانت بجا دیے، شہر کا درجہ حرارت 9 ڈگری تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات نے سردی میں اضافے کی پیشگوئی کی ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں سردی کی چھٹیوں کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے، سخت سردی کے باعث حاضری کم رہی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلو شکر ہے، ہیٹر لگایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا کام مل رہا ہے آج کل، نوکریاں مل رہی ہیں؟ نہیں کرے گا انشاءاللہ، کام ملے گا سب۔ کھانا شانا ٹھیک ہے یہاں؟ وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں پناہ گاہوں کا دورہ، دھرلائی شیلٹر ہوم میں موجود افراد کا حال احوال پوچھا، لوگوں سے پوچھا حال کیسا ہے، کہاں سے مزدوری کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد اچھی مزدوری ملے گی۔ شیلٹر ہوم میں موجود لوگ وزیر اعظم کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے ہی تو کہا تھا کہ مسلم مہیلائیں باہر نہیں آتی ہیں، انہوں نے ہی تو ہمیں ہمت دی ہے بولنے کی، آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھارتی مسلمان خواتین نے مودی سرکار کو حیران کر دیا، نئی دلی کی 120 سال کی ریکارڈ سردی میں باہر نکل آئیں، متنازع قانون کے خلاف بچوں کے ساتھ رات سڑک پر گزاری، رضاکار کمبل، رضائیاں، گرم انڈے اور چائے لے کر پہنچ گئے۔ بھارت کے سابق آرمی چیف جنرل بپن راوت نے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ سنبھال لیا۔ کشمیری 150 روز سے کرفیو اور لاک ڈاؤن کے عذاب میں مبتلا۔ 2019 میں بھارتی فورسز نے 3 خواتین سمیت 210 کشمیریوں کو شہید کیا، 64 خواتین کی عصمت دری کی، سینکڑوں نوجوانوں کو لاپتہ کیا۔ تشدد اور پیلٹ گن کے چھروں سے 3244 کشمیری زخمی ہوئے۔ پنجاب حکومت کے پرانے حکمران اور کرپشن کی داستان، خربوں کی ہیر پھیر آڈٹ رپورٹ میں سامنے آ گئی۔ پبلک فائنینشیل مینجمنٹ، زراعت سمیت مختلف شعبہ جات میں 18 کھرب سے زائد کی مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ محکمہ خوراک، داخلہ، جیلوں کے کھانوں پر بھی ہاتھ صاف کیا گیا۔ صحت میں 28.5، تعلیم میں لگ بھگ 38 ارب روپے کی کرپشن۔ آئی جی خیبر پختونخوا نعیم خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، ثناء اللہ عباسی آئی جی خیبر پختونخوا تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ ثناء اللہ عباسی آئی جی گلگت بلتستان کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ لاہور میں کم سن ملازمہ مبینہ تشدد سے جاں بحق، والد کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج، کہتا ہے بیٹی کے چہرے اور گردن پر ناخن کے نشان تھے، مالکن بیٹی سے بات کرانے میں بھی ٹال مٹول کرتی تھی، مالکہ اور شوہر جنید گرفتار۔ کا پہلا ٹریڈنگ سیشن زبردست تیزی کے ساتھ ختم، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 644 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 41,400 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔
ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان کل پاکستان کا دورہ کریں گے. وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی. باہمی تعلقات، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. دکانوں کی بنیاد پر عمارت تعمیر کی، مٹیریل کیسا تھا معلوم نہیں. کنٹرول لین کراچی میں منہدم عمارت کے مالک کا اعتراف. متاثرین کا انکوائری کمیٹی پر عدم اعتماد، متبادل رہائش فراہم کرنے کا مطالبہ. اطراف کے 10 گھر متاثر ہونے کا خدشہ. ایران کو عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی قیمت چکانا ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ تہران معاملے کو سنجیدگی سے لے. امریکہ نے سفارت خانے پر مزید 750 فوجی تعینات کر دیے. برطانوی شہزادہ ولیم کا ماحولیات پر نئے پروجیکٹ ارتھ شاٹ پرائز کا اعلان. دورہ پاکستان میں ہندو کش کے پہاڑی سلسلے پر لی گئی تصویر پروجیکٹ میں شامل. تصویر کا انتخاب پرنس ولیم نے خود کیا. ملتان میں صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن عالم کا 3 روزہ عرس. گدی نشین مخدوم شاہ محمود قریشی نے مزار کو عرق گلاب سے غسل دے کر تقریبات کا آغاز کیا. ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں حاضری. سر پھرے، 30 فیٹ بلندی اور موت کا جھولا. گھومتے ویل پر زبردست کرتب. بینکاک میں ایکروبیٹس کا آنکھوں پر پٹی باندھ کر توازن کا مظاہرہ. جب ہاروں گا تو اس کی ذمہ داری میں خود لوں گا، پلیئرز پہ نہیں ڈالوں گا. آپ جیت جو ہے وہ پلیئرز کی ہے، ہار میری. ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ لاہور میں شروع. ہیڈ کوچ اعجاز احمد کہتے ہیں کہ ٹیم جیتی تو سارا کریڈٹ کھلاڑیوں کو جائے گا، شکست ہوئی تو ذمہ داری خود قبول کروں گا. کراچی سے خیبر تک 9:30 کا زبردست استقبال. ہر چہرہ نہال. رات 12 بجتے ہی آتش بازی. بحریہ ٹاؤن کراچی، لاہور اور اسلام آباد پر زبردست فائر ورکس. سال کا پہلا سورج طلوع ہونے کا زبردست نظارہ. لوگوں نے ملک کی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی. اور دنیا بھر میں نئے سال کا شایان شان استقبال. نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر کرسٹل بال گرا کر 2020 کو ویلکم کیا گیا. لندن آئی کے اطراف فضا کو سجا دیا گیا. متحدہ عرب امارات میں بھی شاندار جشن. سعودی عرب میں پہلی بار نئے سال کی تقریبات. السلام علیکم.